اسلام کی تاریخ بس کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی صدیوں پرانی کہانی نہیں ہے یہ ایک روح کا سفر ہے جہاں ہر قدم پر ایمان کا امتحان تھا، ہر موڑ پر قربان، ہر سانس میں صبر اور ہر رخصت میں ایک پیغام۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں رحمت کے سائے میں بھی ظلم سے ٹکرار ہوتی رہی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین نہیں بچایا بلکہ انسانیت کا وہ درس دیا جو ہر دور میں روشنی کا چراغ بن گیا۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو تربیت دی، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جیسے جگر کے ٹکڑوں کو سینے سے لگا کر کے لیے بڑھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ جنگ جمل جہاں جذبات اور سیاست ٹکرائے اور حق کو اپنی صبر کے ساتھ فیصلہ لینا پڑا۔ جنگ صفین جہاں کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، لیکن امام علی علیہ السلام نے یہ دکھایا کہ تلوار صرف تب اٹھتی ہے جب انصاف کا دامن چھوٹا ہو جائے۔ جنگ نہروان جہاں دین کے نام پر بغاوت ہوئی اور امام علی علیہ السلام نے باطل کے چہرے سے حقیقت کا نقاب کھینچ کر رکھ دیا۔ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، بچپن میں کعبہ میں آنکھیں کھولی اور سجدے میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ مسجد میں سجدے کے دوران شہید ہو جانا صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ اس حق کی مثال تھی جو ہر دور میں ظلم کے سامنے جھکا نہیں۔ امام حسن علیہ السلام جنہوں نے صلح کو اپنا کر یہ ثابت کیا کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک خاموشی ایک پوری امت کو توڑنے سے بچا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کربلا میں صرف اپنا خون ہی نہیں بہایا بلکہ انسانیت کا زمین جگایا۔ پیاس تھی، بھوک تھی، ظلم تھا، لیکن ان کی نگاہ میں صرف اللہ تھا۔ نہ مدد ملی نہ معافی مانگی، لیکن ایک جملہ دنیا کے لیے مثال بن گیا: میں موت کو عزت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینے کو ذلیل۔ جب بھی حق کو دبا دیکھو تو حسین کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اس ویڈیو میں ہم ان سب واقعات کا ذکر کریں گے: جنگ جمل، صفین، نہروان، صلح حسن، شہادت علی، شہادت حسن اور کربلا۔ 656 CE میں جب حضرت عثمان علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ کون بنے گا، اس پر مسلمانوں کی ڈسکشن شروع ہو گئی اور مدینہ کے لوگوں نے اور کچھ بڑے صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ خراب ہوئی سچویشن کو بس یہی انسان ہی سنبھال سکتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پورا نظام خراب کر کے میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، میرے علاوہ طلحہ یا زبیر کو خلیفہ چن لو۔ لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کہنے لگے کہ اس وقت آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھنا، اگر میں خلیفہ بنا تو انصاف ہوگا اور میرے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو بس امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، اور امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان علیہ السلام کے لگائے ہوئے کرپٹ گورنرز کو ہٹا کر ان کی جگہ نیک اور ایماندار گورنر کو رکھا اور کرپشن کو ختم کیا جو پچھلے گورنرز کر رہے تھے، اور خزانے کو بھی صحیح سے مینج کیا کہ مال کو ایمانداری کے ساتھ تقسیم کیا جا سکے۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام نے یہ سارے خراب ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے لگے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امام علی علیہ السلام سے کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ پورے نظام کو ٹھیک کر دوں، پھر میں خود حضرت عثمان کے قاتل کو پکڑ کے سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت سچویشن صحیح نہیں تھی۔ اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کا بدلہ لیتے تو سچویشن اور خراب ہو جاتی، لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی اور وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں فوج لے کر امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر سکے۔ لیکن اس پر عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، جو اس دنیا میں اور آخرت میں رسول خدا کی بیوی ہیں،
اور اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ اب تم اللہ کی طرف رہو گے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہی خطبہ دینے والا شخص وہی انسان تھا عمر بن یاسر، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب امام علی علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں فوج لینے گئے ہیں جنگ کے لیے، تو امام علی علیہ السلام کوفے سے بصرہ گئے تاکہ یہ مسئلہ بیٹھ کر ختم کر سکیں، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور جب کہ امام علی علیہ السلام کا حضرت عثمان کا بدلہ لینا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان علیہ السلام تو امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شہید ہوئے تھے، اور ویسے بھی حضرت عثمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، نہ کہ کسی انسان نے انہیں شہید کیا تھا، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اور تیسری بات یہ، اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کا بدلہ نہ بھی لیتے تو یہ بھی ان کا حق تھا، کیونکہ خلیفہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے ان کی بات نہیں مانی اور الٹا بغاوت شروع کر دی، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جب کوئی مسلمان کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کوفہ سے واپس آ گئے تاکہ انہیں روکنے کے لیے فوج تیار کر سکوں، اور جب حضرت عائشہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے نکلی، ایک راستے میں کچھ کتوں نے حضرت عائشہ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ دیکھا تو چیخنے لگی اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا اس جگہ کا نام حیب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حیب کے کتے بھونکیں گے، لیکن زبیر اپنی باتوں میں لے آیا اور حضرت عائشہ چل پڑی جنگ کے لیے۔ بصرہ کے باہر ایک میدان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی فوج سامنے ہوئی۔ جبکہ امام علی علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے تو زبیر تلوار اور گھوڑا لے کر خیمے کے باہر آئے، اور امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر دی، اور امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر تم علی سے اتنا پیار کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اور اس وقت تم ظالم ہوگے۔ اور امام علی علیہ السلام نے کہا دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہیں یاد آیا تو وہ گھوڑا لے کر چلے گئے، اور پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان نے جا کر انہیں قتل کر دیا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے اس انسان کو کہا میں اس کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ انسان اس بات پر امام علی علیہ السلام کی فوج چھوڑ کر چلا گیا۔ اور امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے سامنے بھی ایک مسلمان ہی تھے، اسی لیے جنگ نہیں چاہتے تھے وہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابو بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، اور محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخر کار جنگ تک ہی بات آ گئی۔ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر بیٹھ کر جنگ میں آئی، اور اونٹ بہت بڑا تھا، اور اس اونٹ کے آس پاس ایک لشکر تھا جو حضرت عائشہ کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام۔ یہ دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک صحابی ابو بکر نے دیکھا اور خیال آیا کہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں،
مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن پھر انہیں ایک حدیث یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کی لیڈر ایک عورت ہو۔ تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ ہی دیا۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے دونوں سائیڈ کے مسلمان شہید ہونے لگے اور جنگ انٹینس ہو گئی، اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا کیونکہ وہ فوج کا سینٹر تھا، اور اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ساتھ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی تیزی سے ایک انسان گھوڑے پر آیا اور اس نے حضرت عائشہ کو پکڑ کے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر دیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے لوگ کہنے لگے کہ علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس گھوڑے پر ان کا بھائی محمد بن ابو بکر تھا، اور وہ اونٹ گرنے کے بعد حضرت عائشہ کے لوگ بھاگنے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کو روک دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امام علی علیہ السلام سے کہ ایک دن تمہارا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو تم بس اسے واپس بھیج دینا مدینہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جبکہ امام علی علیہ السلام نے دوسری فوج کے مسلمانوں کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور ان کی لاشوں کو صاف کرنے لگے، کیونکہ وہ سب بھی مسلمان ہی تھے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنگ سے پہلے ہی مر جاتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے منہ پر بہت بال ہوں گے، اور اس کے آس پاس بہت لوگ شہید ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشوں کو بھی عزت کے ساتھ دفن کیا، اور اس کے بعد بصرہ کو امام علی علیہ السلام نے دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لیا، تو وہاں ایک نیا گورنر کو لگا دیا۔ اور جب حضرت عائشہ جنگ سے واپس آئی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں روکا جب میں علی کے خلاف جا رہی تھی؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلطی پر ساری زندگی روتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے میری سوتنوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جا کر یہ غلطی کی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کھڑا ہوا جس کا نام معاویہ۔ حضرت عثمان کی دور خلافت میں ایک یہودی مسلمان ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ عبداللہ بن سبا جب مسلمان ہوا تو وہ ایک انسان سے بہت امپریسڈ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ انسان کا علم بھی اتنا زیادہ ہے اور دنیا کا کوئی بھی عالم اسے ہرا نہیں سکا، اور وہ اس کائنات کے راز ایسے بتاتا ہے جیسے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو وہ وہاں موجود تھا، اور وہ انسان کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہے جب وہ جنگ میدان میں آتا ہے تو اس کے آگے کوئی ٹک نہیں پایا، اور اس نے بہت سی جنگوں میں فتح پائی ہے، اور عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پائے۔ لیکن آخر وہ انسان کون تھا؟ حضرت علی۔ عبداللہ بن سبا مولا علی کی پرسنالٹی سے اتنا اٹریکٹ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کے وہ عشق میں پاگل ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ مولا علی علیہ السلام اللہ کا روپ ہے، اللہ اس شکل میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اور عبداللہ بن سبا الگ الگ شہروں میں سفر کرنے لگا، لیکن جب یہ بات پھیلنے لگی کہ مولا علی علیہ السلام خدا ہیں، کہ اس کی طاقت ایک عام انسان سے بہت زیادہ ہے، جب مولا علی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ عبداللہ بن سبا انہیں خدا کہہ رہا ہے تو
مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا کہ میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے ڈرو اور اس بات پر یقین نہیں کرو۔ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی اس فتنے سے وارن کیا اور کہا کبھی بھی ایک انسان کو اللہ کی ذات سے نہیں جوڑنا۔ لیکن عبداللہ بن سبا اس بات پر ماننے کو تیار نہیں تھا اور وہ کہنے لگا کہ تم اللہ ہو اور میں تمہارا نبی ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور مولا علی علیہ السلام نے کہا جو مجھے اللہ کے برابر ٹھہرائے گا میں اس کو آگ سے جلا دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے عبداللہ بن سبا کو آگ سے جلا دیا تاکہ لوگ یہ جان لے کہ میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اور مولا علی نے کہا میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو مجھے اللہ کے برابر ٹھہرائیں گے اور دوسرے وہ جو میرے فضائل کو انکار کریں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ اور اس وقت کچھ لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کا عبداللہ بن سبا کو آگ میں جلانا صحیح نہیں لگا اور انہوں نے کہا عبداللہ بن سبا کو آگ کے بجائے کسی اور چیز سے بھی سزا دے سکتے تھے، کیونکہ آگ سے ہی صرف اللہ کی ذات سزا دے سکتی ہے۔ اور یہی یہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلام کا یہ نیو فرقہ آغاز ہوا جو مولا علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اور عبداللہ بن سبا تو مر گیا تھا لیکن یہ باتیں کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال گیا تھا اور کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ چکے تھے اور وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو خدا ماننے لگے اور وہ لوگ یہ ماننے لگے کہ آگ سے صرف اللہ کی ذات ہی جلا سکتی ہے جو مولا علی نے کیا، اور اسی لیے یہ صاف ہے کہ وہ خدا ہے۔ اور اس باتوں میں اور لوگ بھی آنے لگے اور اس وقت مولا علی خود بھی جنگوں میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے غدار معاویہ اسلام کو ختم کرنے میں لگا ہوا تھا، تو مولا علی علیہ السلام اسلام کو بچانے میں لگے ہوئے تھے اور اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ جنگ جمل کے بعد معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ معاویہ وہی شخص تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اسی وجہ سے یہ اتنا کھاتا تھا اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا اور یہ بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی سنت تھی اور اس نے چینج کیا تھا بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک انسان بدلے گا اور وہ یہی معاویہ تھا۔ معاویہ خلافت حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں پاور کی لالچ تھی اور اسی لیے ہی جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو وہ سب کرپٹ گورنرز کو ہٹانا شروع کر دیا، تو معاویہ نے ہٹنے سے منع کر دیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے بھی انکار کر دیا اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنا کر امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ آپ خون بہانا نہیں چاہتے تھے اور آپ نے معاویہ کو خط بھی لکھا کہ یہ بغاوت چھوڑ دو، لیکن معاویہ کے دل میں پاور حاصل کرنے کی لالچ تھی تو اس نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنائے رکھا۔ امام علی علیہ السلام نے دوسرا خط لکھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے سے پہلے ایک اسٹیبل حکومت کی ضرورت ہے، تو اس وقت یہ حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی معاویہ نے بات نہیں مانی اور خلاف ہی کھڑا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مسلمان اپنا خلیفہ چن لیں پھر اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے اسے ایک لاسٹ خط لکھا، تم نے کہا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس صرف تلوار ہے، لیکن اس پر رونے والوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ کیا تم نے کبھی عبد المطلب کی اولاد کو تلوار سے ڈرتے یا جنگ سے بھاگتے دیکھا ہے؟ اور تھوڑا انتظار کرو، پھر جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خود تمہیں ڈھونڈے گا اور جسے تم دور سمجھتے ہو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ میں تھوڑی دیر میں ہی مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والوں کی طاقت کے ساتھ تمہاری طرف تیزی سے آ رہا ہوں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان کی خاک چاروں طرف پھیلی ہوگی اور وہ لوگ کفن پہنے ہوں گے اور ان کی سب سے زیادہ خواہش اللہ سے ملاقات کی ہوگی۔ ان کے ساتھ بدر میں حصہ لینے والوں کی بھی اولادیں ہوں گی اور ان کے پاس ہاشمی تلواریں ہوں گی جن کی کٹائی تم اپنے دادا، بھائی، ماموں اور رشتہ داروں کے ٹائم دیکھ چکے ہو اور تم سمجھتے ہو تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو۔ یقیناً تم جانتے ہو عثمان کا خون کیسے بہایا گیا
اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہیں سے بدلہ لے لو۔ میں دیکھ رہا ہوں جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے اور تم اس طرح رو رہے ہو جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے روتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی کی زبان میں ہی سمجھانے کا فیصلہ کیا، اور امام علی علیہ السلام نے کوفہ اور سبھی علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی، اور وہاں سیریا میں معاویہ نے بھی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور خیر امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ کوفہ سے دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں معاویہ بھی شام سے دریائے فرات کنارے پہنچ گیا، اور اس نے وہاں کیمپ لگا لیا اور اپنے لیے ایک اچھی لوکیشن دیکھی تاکہ جنگ میں جیت سکے، اور اس نے پانی پر بھی قبضہ کر لیا، جیسے اس کے بیٹے نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا تھا۔ اور پھر امام علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ صفین پہنچے تو وہاں کیمپ لگا لیا۔ اب دونوں فوج آمنے سامنے آ گئی، جہاں امام علی علیہ السلام کی فوج میں امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، محمد بن ابی بکر، عمار ابن یاسر اور مالک اشتر تھے، ایسے لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے کہ عمار ابن یاسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے، اور یہ 93 سال کی عمر میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر گئے تھے، اور دوسری طرف سارے ظالم فاسق تھے، اور ایک بار مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور سبھی صحابی ایک پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، لیکن عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کے پاس آئے اور کہا، افسوس عمار، تو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے، لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ معاویہ کی فوج نے دیکھا عمار ابن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے معاویہ سے کہا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ہم تو اس کے مخالفین ہیں۔ تو یہاں معاویہ نے بے وقوفی بھرا جواب دیا، کہا کہ وہ جنگ کے آخر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو معاویہ نے یہ دیکھا اور مروان سے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ امام علی نے تو پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب مروان نے کہا، فکر نہیں کرو، وہ علی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا، پانی اللہ نے اپنے بندوں پر حلال کیا ہے، علی اس سے حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جنگ 3 دن تک چلتی رہی۔ امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک اپنی فوج کو حملہ کرنے سے روکے رکھا، لیکن وہاں معاویہ کی فوج حملہ کرتی رہی اور امام علی علیہ السلام کی فوج میں لوگ زخمی ہوتے رہے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام نے حملہ کرنے سے روکے رکھا، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بھی لوگ آ کر بولتے رہے، اس طرح تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے پوری کوشش کی خون نہ بہے، لیکن اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے حملے کا حکم دے دیا، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے بہادروں کی طرح لڑے۔ تبھی ایک انسان ابو غادیہ نے عمار ابن یاسر کے پیچھے موقع دیکھ کر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ خبر جیسے پھیلی، عمر ابن عاص معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمر تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں کو علی حق پر ہے اور ہم باغی ہیں؟ اور یہاں معاویہ نے کہا، عمار ابن یاسر کو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی اس کو اس جنگ میں لاتا اور نہ وہ قتل ہوتا۔ لیکن یہاں امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک کمال کا جواب دیا، کہا، تو کیا حمزہ کا قاتل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہ وہ اسے
जंग में ले जाते ना वो वहाँ शहीद होते। लेकिन माविया को ये सब पता था। वो बगावत कर रहा था, लेकिन उसके दिल में पावर की लालच थी। तो फिर एक दिन ये जंग रात तक जारी रही, जिससे बहुत ज्यादा खून बहा और माविया की फौज को बहुत नुकसान हुआ, जिससे माविया की फौज कमजोर हो गई थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर्स मालिक अश्तर, उसकी एक आंख में तीर लगा हुआ था। तो वो अपनी फौज के साथ वो कैंप की तरफ बढ़े, जहां माविया छुपकर ये सब कर रहा था। मालिक अश्तर एक के बाद एक को चीरते गए और माविया के कैंप तक पहुंच गए। फिर माविया को ये पता चला तो वो डर गया और अब उसे पता चल चुका था कि अब मैं नहीं बचने वाला। तो फिर माविया ने एक चाल चली। उन्होंने अपने नेज़ों पर कुरान उठा लिया और कहा, हम ये मसला कुरान से हल कर लेते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आप समझ गए कि ये इनकी चाल है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज ने ये देखकर पीछे हट गए और कहने लगे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और जंग यहीं रोक देनी चाहिए। और कुछ लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ कहने लगे कि ये इनकी चाल है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी यही लगता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम कुरान की एक एक आयत का इल्म रखते थे और जब कहते थे आओ मेरे सामने हजरत उस्मान के खून का फैसला कुरान से करें, लेकिन तब ये लोग सामने नहीं आए। तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कुरान के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने आपको मना लिया। माविया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया और उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के आगे खलीफातुल मुस्लिमीन लिखा था। तो ये देखकर माविया ने कहा, मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज़ हटाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था। सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूल अल्लाह हटाया था। तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपका नाम नहीं हटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया था। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे, अली एक दिन तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाम के आगे खलीफातुल मुस्लिमीन हटा दिया। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे। दरिया फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम रुककर अपने साथियों को कहा कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। इसके बाद वापस आकर दोनों तरफ से एक एक बंदा भेजा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इब्ने अब्बास को भेजा गया। तो माविया ने कहा, मैं इसे नहीं मानूंगा, ये तो अली का रिश्तेदार है, किसी और को भेजो। तो उन्होंने अबू मूसा अल अशरी को बुलाया, जिन्हें सही तरह से बात भी नहीं करना आती थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अबू मूसा अल अशरी गए और माविया की तरफ से अमर इब्ने आस सामने आया और ये दोनों मुआहिदा करने के लिए मिले। और अबू मूसा अल अशरी ने कहा, इमाम अली और माविया दोनों को छोड़कर इनकी जगह कोई नया खलीफा चुन लेते हैं। तो माविया की तरफ से आया हुआ अमर इब्ने आस ने ये बात को मान लिया। अमर इब्ने आस ने कहा कि हमने इमाम अली और माविया को दोनों को मैंने हटा दिया है और मैं भी यही ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अल अशरी ने यही ऐलान कर दिया, लेकिन अमर इब्ने आस ने धोखा दिया और लोगों को बोल दिया कि मैं अली को हटा रहा हूँ, क्योंकि अबू मूसा ने अली को हटा दिया है और मैं माविया को खलीफा बना रहा हूँ। जिस पर अबू मूसा अल अशरी को गुस्सा आया और उसने कहा कि अमर, तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा निकला। और दोनों में लड़ाई हुई। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों ने ये देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम माविया से एग्रीमेंट करने वाले हैं, तो वो आपके ही खिलाफ हो गए। आज से काफ़ी टाइम पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुर्रे खिलाफत में इमाम ने बहुत सी जंगों में फतेह पाई, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम तन्हाई में ज़्यादा रहा करते थे और रोया करते थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि अब कोई जंग हो, क्योंकि जंग में बस दुश्मन ही नहीं मरा करते थे बल्कि मुसलमान भी मारे जाते थे। तो उस टाइम आखिरी दुश्मन रह गया था जिसका नाम माविया था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माविया से एक एग्रीमेंट करने
کرنے کا سوچا، مطلب کہ اب کوئی جنگ نہیں ہو ایسا ایگریمنٹ۔ تو امام علی علیہ السلام ایسا کرنے ہی لگے تھے تو امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ہی امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ معاویہ سے کوئی ایگریمنٹ ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ معاویہ کو سیدھا مار دینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مشرق سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے، اور وہ بہت پرہیزگار دکھیں گے اور بہت عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے طرز عمل میں سمجھ کی کمی ہوگی، اور وہ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں گے لیکن وہ اپنے خیالات سے بے وقوف ہوں گے، اور وہ انسانوں سے کہے گئے بہترین الفاظ بولیں گے لیکن وہ مسلمانوں کے مرکزی ادارے سے خود کو الگ کر لیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ہی خلاف بغاوت کریں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی، وہ اپنے سر منڈوا لیں گے اور وہ مسلمانوں کو ایسے قتل کر دیں گے اور دشمنوں کو بخش دیں گے۔ اگر میں انہیں دیکھنے کے لیے زندہ رہا تو میں انہیں خود قتل کروں گا، جس طرح قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ان خوارج نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے جتنا بھی چاہو مجھے برا بھلا کہہ لو لیکن ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ خوارج دریائے دجلہ نہروان نامی جگہ پر جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی مین لوکیشن تھی جہاں یہ پلاننگ بھی کیا کرتے تھے، اور یہاں خوارج کا ہیڈ کوارٹر بھی بن چکا تھا اور یہاں دور دور سے لوگ آتے ان میں ملنے کے لیے۔ خوارج کے لیڈر کا نام عبداللہ ابن وہب رضبی تھا، اور یہ لوگ اپنے آس پاس کے گاؤں کو لوٹنے لگے، اور جو مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ انہیں قتل کر دیتے، اور ایسے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جیسے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن خباب تھا جو ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ اپنی پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر میں تھا، تو جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچا تو کچھ خوارجوں کے گروپ نے انہیں روک لیا اور انہیں کہا تم علی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن عبداللہ بن خباب نے کہا میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ لیکن خوارجوں کو بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے عبداللہ بن خباب کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا اور ان کے جسم کو دریا میں پھینک دیا اور اس کی پریگننٹ بیوی کو بھی مار دیا اور اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچے کو نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو امام علی علیہ السلام نے انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنی فوج کو نہروان لے گئے اور انہیں سرنڈر کرنے کا کہا، لیکن وہ ظالم کہاں ماننے والے تھے، تو خوارجوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو امام علی علیہ السلام نے بھی پوری طاقت سے حملہ کیا اور ان کے سامنے والی لائن کو اکھاڑ دیا، اور مسلمانوں نے خوارجوں کی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہب رضبی کو بھی قتل کر دیا، اور خوارج جنگ ہار گئے اور امام علی علیہ السلام نے نہروان کو پھر سے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں ظلم کو روک دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے خوارجوں کو مرتے دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ خوارج بہت زیادہ نماز اور قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج مخلوق اس ٹائم کے بدترین لوگ ہوں گے، اور ان سے جنگ کرنے والے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ مخلوق اس ٹائم کے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کوئی عمل بھی نہ کریں اور صرف خوارج سے جنگ کریں، اور یہی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں 4000 خوارجوں میں صرف کچھ ہی زندہ رہے، اور جو بچ گئے تھے انہوں نے جنگ کے بعد بھی ظلم جاری رکھا۔ جب امام علی علیہ السلام خوارجوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو معاویہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور الگ الگ علاقوں میں اپنی فوج کو بھیجا اور تلوار کے زور پر خود کو خلیفہ منوانے لگا، اور امام علی علیہ السلام کے پروپیگنڈا کو پھیلانے لگا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اسے خلیفہ ماننے لگے، اور معاویہ نے ڈیفرنٹ علاقوں کو اور گورنر کو خط
خط بھیجی اور پاور اور پیسے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے لگا، اور جو لوگ نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج کے ساتھ ایجپٹ میں انٹر ہونے کا حکم دیا اور ایجپٹ پر قبضہ کر لیا۔ کے ساتھ اس نے حجاز اور یمن پر بھی اپنے فوجی بھیجے اور وہاں بھی قتل عام کیا، اور اس کے بعد عراق کا بھی کنٹرول لینے کی کوشش کی اور وہاں پر اپنے ایجنٹس کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پروپوگینڈا پھیلا کر امام علی علیہ السلام کی پوزیشن کو کمزور کر سکیں۔ لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہونے والے تھے، کیونکہ عراق میں امام علی علیہ السلام کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے اور وہاں بہت مضبوط کنٹرول تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے دوسرے شہر جیسے بصرہ اور کوفہ کو بچانے کے لیے وہاں اپنے فوجی بھیجے اور وہاں سب سے وفادار اور بیسٹ کمانڈرز کو بھیجا۔ اور اس وقت امام علی علیہ السلام 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے، جنگ جمل، صفین اور نہاروان، اور اس سے کافی مسلمان شہید ہو چکے تھے اور فوجی کی تعداد بہت کمزور ہو چکی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے وہ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جو معاویہ سے مل چکے تھے، اور انہیں پتا تھا معاویہ میرے خلاف پروپوگینڈا پھیلا کر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایجپٹ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کی اور محمد بن ابو بکر کو ایجپٹ بھیجا۔ محمد بن ابو بکر نے بہت کوشش کی ایجپٹ کو فتح کرنے کی، لیکن عمرو بن عاص کے پاس بہت سے ایکسپیرینس اور بڑی فوج تھی، اسی وجہ سے ان کے فوجی ہار گئے اور عمرو بن عاص نے محمد بن ابو بکر کو قید کر لیا اور محمد بن ابو بکر کو بہت بری طرح شہید کیا۔ پہلے محمد بن ابو بکر کو گدھے کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا اور پھر انہیں قتل کر کے دوبارہ جلایا، اسی لیے کہ علی کو ایک اسٹرانگ میسج جائے، اور اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے امام علی علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام کوشش کرتے رہے تاکہ اسلامک سلطنت کو بچایا جا سکے، اور امام علی علیہ السلام کبھی یہاں فوج بھیجتے تو کبھی وہاں، اور امام علی علیہ السلام بولتے رہے کہ میرا ساتھ دو تاکہ ہم معاویہ کو ختم کر سکیں، لیکن کسی نے بھی امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور امام علی علیہ السلام یہ سب دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکے تھے اور اکثر کنویں کے پاس جا کر روتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر دے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو بھی برباد کر دے، کیونکہ انہی دونوں نے ہی دین کا پورا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ اور امام علی علیہ السلام اس دنیا سے تنگ آ چکے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے کہ تو کب خون سے رنگین ہوگی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے بدترین انسان وہ ہوگا جو علی تیری داڑھی کو تیرے خون سے لال کرے گا، جیسے پہلے امتوں میں سے ایک اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اسی طرح تم میں سے بھی ایک انسان تم مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور قرآن منوانے کے لیے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علی ہے۔ اور اس کے بعد آخرکار 661 CE میں ایک خوارج جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، لیکن ابن ملجم کو کس نے بھیجا تھا؟ امام علی علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے۔ ایک بار ابن ملجم کی نظر کوفے میں ایک عورت پر پڑتی ہے جس کا نام قطامہ تھا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور دولت مند عورت تھی، لیکن بد کردار اور فحاشہ عورت تھی یہ، لیکن ابن ملجم پہلی ہی نظر میں اس عورت کا عاشق ہو گیا تھا اور اپنے دین اور ایمان بیچ چکا تھا۔ اور قطامہ نے ابن ملجم سے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو ابن ملجم نے کہا وہ سب مارے گئے، اور وہ روم میں جا کر رونے لگی۔ تو ابن ملجم نے جا کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، تو قطامہ نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا مجھے قبول ہے۔ تو اس بد کردار عورت نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو مار دو، اور ابن ملجم سوچنے لگا لیکن پھر مان گیا، اور اس عورت نے اس کو کچھ پیسے دیے اور ابن ملجم نے اس پیسوں سے تلوار اور
اور زہر لیا اور تلوار کو 3 دن تک زہر میں رکھا، اور 19 رمضان کی صبح عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے فجر کی نماز کے وقت امام علی علیہ السلام پر زہر سے بھری ہوئی تلوار سر پر ماری، اور امام علی علیہ السلام نے اس ٹائم بس ایک ہی بات بولی، اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ابن ملجم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ آیا تو امام علی علیہ السلام نے کہا، اس دودھ کی زیادہ ضرورت میرے قاتل کو ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ہم اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کو سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ میرے اوپر ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو قانون کے تحت سزا دینا اور اس پر ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا، حسن جاؤ پورے خاندان کو لے آؤ۔ وصیتیں کرنا شروع کی، اور امام علی علیہ السلام نے کہا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اس کو ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے کہا، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اور تقوی اختیار رکھنا، اور مسلمانوں کا خیال رکھنا، اور دنیا سے دل نہ لگانا، اور دنیاوی چیزوں کا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، اور مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین جتنا ہو سکے میرے اس پیغام پر رہنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ اور میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں رہ گئے، اور قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے۔ اور حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو دیکھا اور کہا، عباس تم کو کربلا کے لیے میں نے اللہ سے مانگا تھا، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ اور امام حسین کو دیکھا اور رو کر کہا، حسین تمہارے شہید ہونے کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری ولادت کے وقت ہی سنا دی تھی، اور حسین تیرا امتحان حسن اور مجھ سے بڑا ہے، تو حسین صبر کرتے رہنا کربلا میں، اور بتاتے رہنا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کہا، سلام یا رسول اللہ، اور امام علی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اور جیسے ہی امام نے فرمایا تھا کوئی نہیں آیا، اور تابوت پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ خود اٹھا، اور ایک نور سے اونٹ ظاہر ہوئی، اس اونٹ پر تابوت رکھا، اور ایک جگہ جا کر وہ اونٹ رک گئی، تو وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی کے لیے، حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی کہا تھا، امام حسن علیہ السلام نے ویسے ہی ابن ملجم کو ایک ہی وار میں مار دیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ چنا، کیونکہ امام علی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنا گئے تھے، اور کوفہ، بصرہ اور عراق کے لوگ امام حسن علیہ السلام کی سپورٹ میں آ گئے، اور ایسے ہی مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ لیکن خبیث معاویہ نے ابھی امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا تھا، کیونکہ وہ خود کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو ختم کرنے کا سوچا، تو امام حسن علیہ السلام نے فوج بنانا شروع کی،
لیکن فوج جمع کرنے میں امام حسن علیہ السلام کو بہت مشکل ہوئی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے فوج کے کمانڈرز کو معاویہ نے طاقت اور پیسے کی لالچ دے کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ لیکن پھر بھی امام حسن علیہ السلام نے پوری کوشش کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے 40,000 کا لشکر بنا لیا اور سوات کے پاس ایک جگہ پہنچ گئے سب فوج کو لے کر، اور وہاں پر معاویہ بھی اپنی فوج کو لے آیا۔ لیکن معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی فوج کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ آج ہماری موت پکی ہے، اور یہاں عمر بن عاص نے کہا کہ یہ وہ لشکر ہے جنہوں نے موت پر بیعت کی ہے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو معاویہ نے کہا کیا کریں؟ عمر بن عاص نے کہا حسن سے بات کرو۔ تو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کا انویٹیشن بھیجا، کیونکہ معاویہ بہت ڈر چکا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے وہ انویٹیشن کو قبول کر لیا، کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے کافر جنگ کے وقت اگر صلح کرنا چاہے تو صلح کرو۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو یہ سب پتا تھا کہ ان کے فوج میں کچھ لوگ معاویہ سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی فوج کے کافی کمانڈر سیکریٹلی معاویہ سے مل رہے تھے اور انفارمیشن دے رہے تھے، اور معاویہ بھی امام حسن علیہ السلام کی فوج کے لوگوں کو خط بھیج کر اور رشوت دے کر خرید رہا تھا۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام نے یہ سب ہوتا دیکھا تو آپ جان گئے کہ اب کوئی جنگ کا فائدہ نہیں، کیونکہ جنگ ہوئی تو بہت خون بہے گا، اور اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ایک ایگریمنٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ آپ معاویہ سے ایگریمنٹ کرنے والے ہیں تو وہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ معاویہ کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے امام حسن علیہ السلام پر حملہ بھی کر دیا، جس سے امام حسن علیہ السلام بہت زخمی ہو گئے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام ان حالاتوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، اور یہ صلح کرنے پر ان کی ہار نہیں بلکہ ان کی جیت تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ایگریمنٹ کیا تو اس میں کچھ شرطیں رکھی گئی۔ پہلی شرط امام حسن علیہ السلام نے رکھی کہ معاویہ حکومت کو اسلامک اصولوں کے ساتھ چلائے گا، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ معاویہ اپنی موت سے پہلے کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، یہ حق لوگوں کو دینا ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ معاویہ کو امام علی علیہ السلام کو گالیاں دینا بند کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے لوگوں سے کرواتا آ رہا تھا، اور چوتھی شرط امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور پانچویں شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اہل بیت کا سالانہ وظیفہ بھی دینا ہوگا، جو اللہ نے قرآن میں بھی اہل بیت کے لیے فکس کیا ہے، اور چھٹی شرط یہ تھی کہ معاویہ کو لوگوں کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ بنا ڈرے اپنی بات بول سکیں، اور ساتویں شرط یہ تھی کہ معاویہ کو ناحق قتل کرنا بند کرنا ہوگا، اور قبضہ کی ہوئی زمین لوگوں کو واپس دینی ہوگی۔ یہ سب شرطیں لکھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو حکومت دے دی، اور یہ سب پولیٹکس چھوڑ کر امام حسن علیہ السلام مدینہ چلے گئے اور لوگوں کو دین کا علم سکھانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروپس میں صلح ہوگی۔ لیکن معاویہ نے خلافت لیتے ہی کسی بات پر عمل نہیں کیا اور ظلم پہلے کی طرح ہی جاری رکھا، اور امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے صبر کیا، کیونکہ آپ نے پولیٹکس چھوڑ دی تھی اور کوئی فتنہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کا ڈر تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا امام حسن علیہ السلام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس کی حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ اور خیر 670 CE امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی جادہ بنت اشاس نے زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو پیسے دیے اور زہر دینے کا کہا، کیونکہ معاویہ کو امام حسن علیہ السلام سے خطرہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو میں قاتل سمجھ رہا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا۔
اور میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کا وقت آیا تو مروان جو معاویہ کا گورنر تھا تو اس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مجھے میرے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تک بھی نہیں پڑھنے دیا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا۔ تو معاویہ کے پاس ایک صحابی آیا جس کا نام تھا حضرت مقدام بن مہدی، اور معاویہ نے انہیں امام حسن علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر دی، اور مقدام بن مہدی نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں معاویہ نے کہا مقدام کیا تو حسن کی شہادت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اور اس پر حضرت مقدام بن مہدی کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ سمجھو امام حسن علیہ السلام کے شہادت کو مصیبت، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ اور یہاں پھر مقدام بن مہدی نے کہا معاویہ کہ تم نے یہ کہہ کر مجھے بہت غصہ دلایا ہے، اور اب میں تمہیں وہ سب باتیں سناؤں گا، جب تک تمہارے سینے میں آگ نہ لگ جائے تب تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اور حضرت مقدام بن مہدی نے کہا معاویہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر سونا حرام نہیں کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی پر ریشم حرام نہیں کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے سے اور ان کے اوپر سواری کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اور یہاں معاویہ نے کہا ہاں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا۔ اور مقدام بن مہدی نے کہا یہ سب چیزیں میں نے تیرے گھر ہوتے دیکھی ہیں۔ اور یہاں معاویہ نے کہا مقدام مجھے پتا تھا کہ میں تیری باتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور معاویہ نے اپنے خزانے میں سے کچھ سونا مقدام بن مہدی کو دیا، اور حضرت مقدام بن مہدی نے وہ سارا سونا اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ سب کے بعد معاویہ نے زیاد کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، کیونکہ زیاد کا عراق پر بہت اچھا کنٹرول تھا، اور معاویہ نے ایک بات پھیلانا شروع کر دی کہ زیاد میرا بھائی ہے، کیونکہ معاویہ کے باپ کے ساتھ اس کی ماں کے تعلق تھے، اور معاویہ نے وکیل اور جھوٹے گواہ خرید کر جھوٹی گواہی دلوائی کہ انہوں نے معاویہ کے باپ کو زیاد کی ماں کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان طاقت کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے اور اپنے مرے ہوئے باپ کے بارے میں ایسی باتیں بول رہا ہے، اور اسی طرح معاویہ نے زیاد کو اپنے ساتھ کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ بہت چل تھا، کیونکہ اس کو اب کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، اسی لیے وہ ظلم کو زیادہ کرتا گیا اور ناحق قتل کرتا رہا اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتا گیا، اور یہ اپنے لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے حکم دیتا، اور اس نے اپنے گورنرز کو خزانے سے پیسے کھلانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا وقت بھی چینج کر دیا گیا۔ جبکہ نماز کا صحیح وقت ہوتا تو اس وقت نماز نہیں پڑھائی جاتی، اور لوگ اشارے سے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ بولتے تو ان کے گردن کاٹ دی جاتی۔ ایک صحابی حضرت حجر بن عادی جو کہ امام علی علیہ السلام کے عاشق تھے، جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاویہ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے، اور یہاں معاویہ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ انہیں ایک ویران جگہ لے کر گئے اور وہاں ان کی قبر کھودی گئی، اور حضرت حجر بن عادی کو کہا کہ اگر وہ علی کو گالی دے دے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہاں حجر بن عادی نے کہا میں اپنی پوری زندگی اس انسان سے محبت کرتا آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ علی سے محبت کرے،
تو اس پر حضرت حجر بن عادی کو شہید کر دیا گیا اور معاویہ کے دور میں ممبروں پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی اور جو امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بازار میں ایک انسان گھوڑے پر بیٹھ کر امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو اس وقت ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا اور وہ اس انسان کے پاس آئے تو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو کس نصیحت پر علی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے؟ اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کیا امام علی علیہ السلام وہ پہلے شخص نہیں تھے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا؟ اور کیا امام علی علیہ السلام وہ پہلے شخص نہیں تھے جس نے پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اور کیا امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آگے لے کر چلتے تھے؟ اور امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے جس سے ان کی نسل آگے چلی؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے ہی امام علی علیہ السلام کی شان میں بیان کرتے رہے اور پھر انہوں نے اسی ٹائم دعا کی، اے اللہ یہ تیرے ولی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، اب اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تیرے ولی کو برا بھلا کہنا کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اسی ٹائم اللہ کا عذاب آیا اس انسان پر، اس کے گھوڑے نے اس کو نیچے گرایا اور وہ پتھر پر جا لگا اور اس سے اس انسان کی وہیں موت ہو گئی۔ اور ایک بار معاویہ نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ تو اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں علی کو لعنت کبھی نہیں کر سکتا، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کی میرے ساتھ ویسے ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، اور خیبر کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم ساری رات سوچتے رہے کہ وہ کون ہوگا، اور اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم علی کو دیا۔ اور یہ سب باتیں سن کر معاویہ کو غصہ آیا، اور یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ میری گردن پر آری بھی رکھ دیں اور کہیں علی پر لعنت کرو تو میں مرنا پسند کروں گا۔ لیکن یہ سب باتیں معاویہ کو پتہ تھی، لیکن پھر بھی معاویہ ممبر پر امام علی علیہ السلام کو گالیاں دلواتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ علی کو ممبر پر گالیاں دی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا، تم ممبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں دیتے۔ تو یہاں حضرت ام سلمہ نے کہا کہ تم لوگ علی کو گالی دیتے ہو اور کہتے ہو جو علی سے پیار کرتا ہے ان پر بھی لعنت، تو یہ تو پتہ ہوگا کہ علی سے سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہے، اور معاویہ نے دین کا پورا نقشہ ہی خراب کر دیا تھا۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خطبے کے ٹائم کچھ سوال کر لیا کرتے تھے، لیکن یہاں معاویہ نے حالات بہت خراب کر دیا تھا۔ کچھ لوگ سوال تو دور کی بات ہے، اس ٹائم نماز تک بھی اونچی آواز سے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جب رومن امپائر کا لیڈر قیصر مدینہ آیا تو اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا، تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، پھر پوچھا کہ تمہارا حکمران کون ہے؟ لوگوں نے انہیں
حضرت عمر کے گھر کا راستہ بتایا اور جب قیصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو دیکھا حضرت عمر زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر نے کہا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس ٹائم کے مسلمان ایسے تھے، لیکن معاویہ کے دور میں گورنر عیاشی والی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ معاویہ پہلے سے ہی عرب کے امیر گھر سے تھا اور شروع سے ہی عیاش باز تھا، تو وہ علی کو کیسے خلیفہ مان سکتے تھے جس نے پوری زندگی عیاشی میں گزاری؟ تو وہ امام علی علیہ السلام کو کیسے مانتے جو سوکھی روٹی کھانے والا تھا اور پرانے کپڑے پہننے والا تھا؟ معاویہ امام علی علیہ السلام سے اسی وجہ سے ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا جنگوں میں جب یہ اسلام کا دشمن تھا، کیونکہ یہ بہت لالچی لوگ تھے، اسی لیے پوری زندگی اسلام کے دشمن ہی رہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اسلام قبول کرنے کے علاوہ، تبھی ان لوگوں نے اسلام کو برباد کر دیا اور اسلام کو خراب کرنے لگے، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری وفات کے 30 سال بعد کاٹ کھانے والے انسان ہوں گے، جو ہوئے بھی، اور اسی لیے امام علی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میرا ساتھ دو ورنہ معاویہ دین کو برباد کر دے گا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمانی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتائے تھے، تو وہ اپنی وفات پانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بول گئے تھے کہ فتنوں کے دور میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینا، لیکن لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی لوگوں کو اور لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ جب امام علی علیہ السلام کا ایک ساتھی رابی بن زیاد نے معاویہ کی حکومت کو دیکھا تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے موت دے دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھ کر نیند سے اڑ گئے اور فرمایا، میں نے اپنی ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو دیکھا ہے، اور یہ خواب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کبھی نہیں مسکرائے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی معاویہ کی یہ چیپ حرکتوں کو 20 سال تک برداشت کرتے رہے۔ یہ 20 سال امام حسین علیہ السلام پر قیامت سے کم نہیں تھے، لیکن آپ خاموش رہے کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ایک لیٹر لکھا کہ تم نے دین کا نقشہ ہی خراب کر دیا، مجھے ڈر ہے میں اب بھی کچھ نہیں بولا تو اوپر جا کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بس امام حسن علیہ السلام کے ایگریمنٹ سے خاموش تھے، اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ معاویہ کب مرے اور مسلمان اپنا نیا خلیفہ چنے تاکہ اسلام دوبارہ پہلے جیسا ہو سکے۔ لیکن معاویہ نے تو ایگریمنٹ کے خلاف جا کر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مسلمان ایک انسان کی بیعت کریں تو دوسرے انسان کی بیعت کریں تو بعد والے کو قتل کر دو۔ تو اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے۔ امام حسن علیہ السلام کے ایگریمنٹ کرنے کے باوجود معاویہ نے ایگریمنٹ کے خلاف جا کر سال 680 عیسوی میں دھوکے سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کریں،
کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کرتے تو لوگ اسے خلیفہ قبول کر لیتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو یزید نے اپنے باپ کی طرح بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جب کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ یزید نے دھوکے سے حکومت لی ہے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک لیٹر لکھا اور کہا آپ کوفہ آ جائیں تاکہ ہم اس ظالم یزید کے خلاف آپ کی لیڈرشپ میں کھڑے ہو سکیں اور انصاف اور اسلامک اصولوں کے ساتھ حکومت کو قائم رکھ سکیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام تقریباً 70 لوگوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہو چکے، اور یزید کو یہ پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں اس کے خلاف حکومت کھڑی کرنے کے لیے۔ تو یزید نے سب سے پہلے اس وقت کے گورنر کو چینج کیا، اس کا نام نعمان ابن بشیر تھا۔ تو یزید نے سب سے پہلے اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا، اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور آخر 2 محرم کو اس لشکر کا سامنا امام حسین علیہ السلام سے ایک جگہ پر ہوا جس کا نام آپ سب جانتے ہوں گے، کربلا۔ اور یزید کے بھیجے گئے لشکر کا لیڈر عمر ابن سعد تھا، اور اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے سے مجبور کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو دھمکیاں تک بھی دی، لیکن آپ حق پر کھڑے رہے۔ اور کچھ دنوں بعد 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کو پتا چل گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سرنڈر نہیں کریں گے، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا اور دریا پر فوج کھڑی کر دی، اور اس دریا کا نام دریائے فرات تھا، جس کو آج ہم یوپریٹس ریورز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے ایک دریا میں سونا نکلے گا اور لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ اور جب 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا تو یہاں سے ظلم کی انتہا شروع ہوئی۔ اس وقت کربلا میں کم سے کم 40 سے 50 ڈگری ٹیمپریچر تھا۔ اتنی گرمی میں انسان پیٹ بھر کے بھی پانی پی لے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تک پیاس نہیں لگے گی، لیکن یہاں تو پانی ہی روک دیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی تھے اور 7 بچے بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور آپ کے ساتھیوں نے 4 دن تک بغیر پانی پیے گزارے۔ جیسے ایک انسان بغیر پانی پیے 24 گھنٹے گزارتا ہے تو انسان کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، جس سے اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، فزیکل پرفارمنس کم ہونے لگتی ہے، اور 2 دن تک پیاس زیادہ ہو جاتی ہے اور منہ پوری طرح سے خشک ہو جاتا ہے، اسکن بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت باڈی بار بار پانی کا سگنل دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا سوائے پانی پینے کے، اور ہلکا پن اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلڈ والیوم کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بڑھنے لگتی ہے جس سے بلڈ پریشر مینٹین ہو سکے۔ 3 دن کے بعد پیاس کی انتہا زیادہ ہو جاتی ہے، برین بھی کام کرنا بند ہو جاتا ہے اور الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی دھس جاتی ہیں اور اسکن اور بھی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور جسم تیزی سے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے تاکہ بلڈ والیوم صحیح رہ سکے، اور 4 دن کے بعد باڈی میں مینٹین نہیں رہ پاتا اور شوک لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور برین میں بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے کنفیوژن اور انسان کا ہوش بھی کھونے لگتا ہے، اور اس وقت انسان کی باڈی کے آرگنز بھی فیل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کڈنی، جس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انسان جس کا 6 مہینے کا بیٹا ہو اور 4 سال کی بیٹی، وہ بھی ہزاروں کے لشکر کے بیچ میں، اس ٹائم ان کی کیسی حالت ہوگی۔ اور 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے اجازت مانگی لشکر سے سامنا کرنے کے لیے، اور جناب علی اکبر اتنی خوبصورت تھے اور بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
को अली अकबर अता फरमाया। और जैसे ही जनाब अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारना शुरू किया। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है और उसने फौज को एक साथ हमला करने का कहा और दूर से तीर बरसाने का भी कहा, जिससे जनाबे अली अकबर पर हर तरफ से हमला होना शुरू हो गया और आप शहीद हो गए। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर के पास आए, देखा और कहा, काश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपने एक बेटे को कुर्बान किया था और आपकी आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन आज देखो मैं किस तरह अपने बेटों को कुर्बान कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हजरत अली असगर को उठाकर लश्कर के सामने आए और कहने लगे कि मेरे लिए ना सही कम से कम इस छोटे बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम और घटिया इंसान ने गले में तीर मारकर जनाबे अली असगर को शहीद कर दिया। और ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर दोनों शहीद हो गए और जिनके नाम भी आपने अपने बाबा अली के नाम पर रखे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को 4 दिन हो चुके थे बिना पानी पिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करबला के लिए ही मांगा था, उसका नाम हजरत अब्बास। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के वो बेटे थे जो बिल्कुल इमाम अली की तरह ही थे और जंग में जब जाते तो लोग आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम समझते। तो बस हजरत अब्बास तेजी से दरिया की तरफ बढ़े और वहाँ एक लश्कर पहले से ही खड़ा हुआ था, लेकिन हजरत अब्बास इस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में जो भी मुनाफिक आता गया सबको कत्ल करते गए। और ये देखकर फौज पीछे हटना शुरू हो गई और हजरत अब्बास दरिया की तरफ पहुंच गए और आपने मशकीजे में पानी भरा और पानी को देखते ही जनाबे अब्बास को पानी पीने का दिल किया, लेकिन आप भी 4 दिन से प्यासे थे। लेकिन आपने ये गवारा नहीं किया कि मेरा खानदान वहाँ प्यासा है और मैं पानी पी लूं। और आप मशकीजे से पानी भरकर खैमों की तरफ बढ़े लश्कर को चीरते हुए, लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया और आपके जिस हाथ में मशकीजा लिया वो हाथ कट चुका था, लेकिन आपने दूसरे हाथ में मशकीजा लिया और जल्दी से खैमों की तरफ बढ़े, लेकिन आपका दूसरा बाजू भी कट गया। लेकिन फिर आपने दांत से मशकीजे को पकड़ा, लेकिन अफसोस आपके सर पर किसी जालिम ने तीर मारा और मशकीजे का सारा पानी निकल गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के पास आए तो हजरत अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए पानी ना ला सका। और ये कहकर आप शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने सख्त हालात में एक के बाद एक अपने प्यारों के जिस्म को दफन करते गए। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले यजीद की फौज के सामने आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर जख्म भरे हुए थे और प्यास की शिद्दत में आप पूरी तरह से टूट चुके थे और आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फ़िकार था। ये वही तलवार थी जो पहले रसूल खुदा के पास थी, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास और अब यही तलवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास थी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले और तन्हा थे और वहाँ जालिम 56 मुल्कों की फौज थी और 36 कबीलों के बंदे और 9 लाख की तादाद, 30,000 तीर, 40,000 नेज़े और 60,000 तलवारें और अकेला तन्हा मजलूम मेरा इमाम हुसैन। और आप कहते रहे कि कोई है मेरी मदद करने वाला, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, लेकिन किसी ने भी नहीं साथ दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेजी से लश्कर की तरफ बढ़े और लश्कर को चीरते गए, एक के बाद एक जालिम को मारते गए। 4 दिन का प्यासा शेर की तरह लड़ता रहा। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो कहा, ये अली का बेटा है, इससे दूर रहो और दूर से तीर चलाओ। और पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर चलाए और आपके जिस्म मुबारक पूरा तीरों से भर गया और आप जमीन पर गिरे और अल्लाह ताला को आखिरी सजदा किया और शहीद हो गए। और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इस बुक को 9 सेंचुरी में वेसिक्स के किंगडम में लिखा गया। इसको 196 में इंग्लैंड में पब्लिश किया। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ब्रिटेन में होने वाले सभी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को लिखा गया।
यही बुक के पेज नंबर 36 में एक अजीब सा वाकया लिखा है जो साल 685 CE में हुआ था। इसमें लिखा है, इस साल आसमान से खून की बारिश हुई। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? जिस साल का जिक्र है इस बुक में, इस्लामिक कैलेंडर से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का टाइम है। यही साल ब्रिटेन में खून की बारिश हुई। आसमान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रो रहा था। और इस वाक़ये का जिक्र यही किताब में ही नहीं और भी काफी किताबों में है, जिनसे ये पता चलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा था। जैसे कि सुन्नियों की सारी किताबों में लिखा है कि ऐसा कोई पत्थर ना था जिसको उठाया गया और उसके नीचे खून ना मिला। और इब्ने हजर जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सी हदीस में लिखा। उनमें एक हदीस ये है जिसमें एक औरत नादरा अल अज़दिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आसमान से इतनी खून की बारिश हुई। अगले दिन सुबह देखा तो हमारे कुएं और बर्तन पूरी तरह से खून में भर गए। और इसके अलावा भी बहुत सी किताबों में बारिश का जिक्र हुआ है और इन किताबों के नाम आप ये देख सकते हैं। और इन किताबों में लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन आसमान लाल हो गया था और काफी दिनों तक लाल रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आसमान लाल होता है तो वो रो रहा होता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का असर बस आसमान पर ही नहीं बल्कि जानवरों और जिन्नातों पर भी हुआ। और कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जिन्हों को बहुत बड़ा सदमा लगा था। हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अमर बिन साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के जिस्मों को लूटा और इनके जिस्म मुबारक को घोड़ों से पामाल किया और फिर करबला की गर्म रेत पर ऐसे छोड़ दिया ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों को भी ना छोड़े। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को लूटा गया, खेमों को आग लगा दी गई, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले, बीवियां, बहनें, बच्चे थे और आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो जंग के टाइम बीमार थे। और खेमों को आग लगाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को रस्सियों से बंद करके कूफा लेके जाया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बेटों और आपके भाइयों के सर मुबारक को नेज़े पर सवार किया गया। और जैसे ही ये कूफा पहुंचे तो आपके खानदान को गलियों में बुरी हालत के साथ फिराया गया ताकि लोग ये जान लें कि यजीद के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हाल होगा। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की दरबार में पेश किया गया। और जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आया तो वो खबीस अपनी छड़ी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मारने लगा और आपके चेहरे के बारे में बुरा भला कहने लगा। और उस टाइम एक सहाबी अनस बिन मालिक वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मैंने हुसैन से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल नहीं देखा। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को कूफा से दमस्कस ले जाया गया, जहाँ उन्हें यजीद की दरबार में पेश किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को देखा और कहा, मेरे सामने खड़े होने का अंजाम यही होता है। तभी अली अलैहिस्सलाम की बहादुर बेटी ने सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए यजीद, क्या तू नहीं जानता तूने इन लोगों को कत्ल किया है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे। इस दीन को मानने वाले यकीनन इस जुल्म को नहीं भूलेंगे। लेकिन खुदा बेहतरीन फैसला करने वाला है और यकीनन तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगा। तो यजीद उस दिन के लिए तैयार हो जा। और क्या तुम समझते हो तुमने हमें कत्ल करके हमारी इज्जत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लोगों की नजरों में हमारी हैसियत पर कीचड़ उछाली, लेकिन एक दिन तुम अपने हाथों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून लेकर अल्लाह के सामने खड़े होगे। क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? तुम अपनी बेटियों और लोंडियों को पर्दे में रखते हो, जबकि रसूल खुदा की बेटियां
पर्दा पोशी हो रही हो। तुमने आले रसूल की शान में गुस्ताखी की है और तुम मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब के जरिए से आजाद होने वाले नसब से हो। तुमने बदतरीन इंसानियत और इखलाक का मुजाहरा किया है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मैं अली की बेटी हूँ, वो अली जिसका हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीरे खुम के मौके पर उठाया था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और मैं हुसैन की बहन हूँ। सैयदा ज़ैनब बड़ी बहादुरी के साथ बात कर रही थी और अपने खानदान की फजीलतें बयान कर रही थी। और जब यजीद ने सैयदा ज़ैनब को बड़ी बहादुरी के साथ बात करते देखा तो वो ये देखकर वो डर गया। तभी दरबार में शख्स ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अली बात कर रहा हो। इसके बाद इमामत का वारिस बोला। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए यजीद, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ जिसने हजरे हस्वत को अपनी चादर में उठाया, उसका बेटा हूँ जिसने मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का सफर किया था, वो जो आसमान पर गया और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। मैं अली का बेटा हूँ, सालीन का सरदार, मोमिन का शहजादा। मैं उसका बेटा हूँ जो जंग में फतहयाब हुआ, जिसने कुफार को शिकस्त दी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंग की, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। और मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और सबसे पहले इस्लाम के लिए लड़ा और रसूल खुदा को दुश्मनों से भी बचाया। ए यजीद, याद रख, ये दुनिया फानी है, सारी ताकत अल्लाह की है और तुम आज खुश हो रहे हो, लेकिन तुम अल्लाह के फैसले के सामने खड़े होगे और तुमसे आले रसूल के खून का हिसाब भी लिया जाएगा जो तुमने बहाया है। ए लोगों, ये जान लो, हम पर आने वाली मुसीबतों के बावजूद हम अपने ईमान पर साबित रहे। हम कुर्बान हो गए, लेकिन हमने नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा और हमारा मिशन जारी है जो कभी रुकने वाला नहीं है। और ये सब सुनकर यजीद डर गया और इसका प्लान था इमाम को शहीद करने का, लेकिन ये सुनकर वो डर गया। और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खानदान अपने घर वापस चला गया। जब मदीना के लोगों को हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला तो उन्होंने यजीद के खिलाफ बैत तोड़ दी, क्योंकि वो पहले से ही यजीद की जुल्म की हुकूमत से गुस्सा थे और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने उन्हें जगा दिया था और मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए, जिस पर यजीद को बहुत गुस्सा आया और इसने मदीना के लोगों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर भेजा। इस फौज का कमांडर मुस्लिम बिन उकबा था और इस फौज को कहा गया था मदीना को वापस अपने कंट्रोल में लाने का और जो लोग यजीद के खिलाफ खड़े हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यजीद की ये फौज मदीना के बाहर पहुंच गई और वहां कैंप लगा लिए और मदीना के लोग तादाद में बहुत कम थे और इनके पास ज्यादा तलवारें भी नहीं थी, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुरे वक्त पर मदद की थी, यानी अंसार। तादाद में बहुत कम थे, लेकिन यजीद की फौज के साथ बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन कम लोग होने की वजह से वो हार गए। अंसार को हराने के बाद यजीदी फौज मदीना में एंटर हुए और उन्होंने इतने कत्ले आम किए जिससे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल दिन माना जाता है। यजीदी फौज ने हजारों लोगों को कत्ल किया और हजारों औरतों का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया और यहाँ तक कि मस्जिद नबवी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ घोड़ों को खड़ा कर दिया गया जिन्होंने पेशाब किया और काफी टाइम तक वहाँ नमाज भी नहीं हो सकी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया और इन लोगों को सताया, उन पर अल्लाह की लानत। और इस जुल्म के बाद एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था वो यजीद के खिलाफ खड़े हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हो मक्का में लोगों की सपोर्ट करने लगे ताकि इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें। और जब यजीद को पता चला तो इसने मक्का पर भी हमला करने का सोचा। यजीद ने मक्का की तरफ एक फौज भेजी जिसका लीडर हुसैन बिन नुमैर था। ये फौज मक्का के बाहर पहुंच गई और मक्का को घेर लिया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी मक्का को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। और मक्का की गलियां तंग थी क्योंकि इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे जो कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए एक प्लस पॉइंट था। कुछ टाइम बाद यजीदी लश्कर ने कैटापुल्ट यूज करके आग से भरे पत्थर फेंकने शुरू किए, जिनमें एक पत्थर जाकर काबा पर लगा और काबा को आग लग गई, जिससे काबा का गिलाफ जल गया और दीवारें भी जल गई। और काबा जो अल्लाह का घर है, इसको आग लगाना काबा की बहुत बड़ी तौहीन है। और इसके फौरन बाद यजीदी फौज को पता चला कि यजीद की मौत हो चुकी है। अल्लाह ने फौरन ही यजीद को इसकी सजा दे दी और अपने पास बुला लिया, इसीलिए कि बाप की तरह इसकी भी अच्छी खातिरदारी की जाए। जबकि यजीद की उम्र सिर्फ 36 साल थी। और जब यजीदी फौज को खबर मिली तो पूरी फौज में हो गया। और ये देखकर यजीदी फौज के कमांडर हुसैन बिन नुमैर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सुलह करने का फैसला किया और कहा वो दमास्कस आ जाए ताकि हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसकी बात नहीं मानी और यजीदी फौज वापस चली गई। और इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने काबा को दोबारा तामीर करवाया। और यजीद की मौत के बाद इसके बेटे माविया बिन यजीद को अगला खलीफा चुना गया और इसने खलीफा बनते ही खिलाफत से रिजाइन कर दिया और कहा मेरे बाप ने बहुत जुल्म किए हैं, इसने अहले बैत के साथ जुल्म किए और मेरे दादा ने अली के खिलाफ जंग की। आज खुदा ही जानता है उनके साथ कब्रों में क्या हो रहा है, इसीलिए मुझे खलीफा नहीं बनना। और इसने रिजाइन कर दिया और कुछ ही टाइम बाद इसकी भी मौत हो गई। और इसकी मौत के बाद भी लोगों के दिलों में ये जिंदा रहा, जबकि इसके बाप और दादा आज भी लानत के हकदार हैं। और इसके बाद एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम मरवान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले माविया ने दीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। मुंह खोलने पर गले काट दिए जाते और नमाजें भी बदल दी गई थी। और तब एक इंसान निकला जिसने अपने खून से दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जैसे मदीना के लोग, उन्होंने मौत के खौफ से आकर यजीद की बैत कर ली। और जब उन्हें पता चला कि हुसैन ने अपने और अपने खानदान की कुर्बानी दे दी है लेकिन यजीद के आगे नहीं झुका, फिर इनके अंदर का ईमान जिंदा हो गया। जबकि ये जानते हुए कि वो यजीद का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे और शहीद हो गए। और ये देखकर मक्का के लोग भी यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने जंग के दौरान ही यजीद को ऊपर उठा लिया। और इसके बाद यजीद की फौज मक्का छोड़कर वापस चली गई। और इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। यजीद की मौत के बाद एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम मरवान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मुसलमानों तक पहुंची तो काफी मुसलमानों ने यजीद की बैत तोड़ दी, क्योंकि मुसलमान इमाम हुसैन का बदला लेना चाहते थे। जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजा और कहा आप कूफा आ जाएं ताकि हम मिलकर यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें। और जब यजीद को ये सब पता चला तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह कपड़े पहनकर और अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर गए। जब कूफा के लोगों ने देखा, उन्हें लगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं। तो ऐसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस तक पहुंच गए और गद्दी पर जाकर बैठ गया और फिर अपनी असलियत जाहिर की। और लोग ये देखकर हैरान हो गए। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरा साथ दो वरना
اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور لوگوں کو ٹارچر کیا، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا تو وہ انہیں قتل کر دیتا۔ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا، امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچا اور جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے یہ قبیلے کے سرداروں کو دھمکی دی جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ پھر جب خوف زیادہ پھیلنے لگا اور کافی لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی، جب مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا اور آخر کار مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی بری طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے یہ سب بتانے کے لیے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، لیکن جب تک یہ خط پہنچتا تب تک امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا تھا۔ کوفہ کے لوگ خوف کا شکار ہو چکے تھے، اسی لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں کو اس کا بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ خود کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ کوفہ سے حضرت سلیمان بن سرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کوفہ کے بڑے لیڈرز کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج بنانا شروع کر دی جسے توابون کہتے ہیں۔ ان کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، اور اس طرح ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے فوجیوں اور کمانڈرز کو مار دیا، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پر حکومت بنانا چاہتے تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کرنے نکلے تھے۔ اور پھر یہ لوگ کوفہ کے قریب نکیلا نامی جگہ پر جمع ہونے لگے، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ٹوٹل 4 سے 5 ہزار تعداد تھی، اور ان لوگوں نے کربلا پر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر قسم کھائی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور پھر وہ سیریا کی طرف روانہ ہو گئے یزید کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اور پھر ان کا یزید کی فوج کے ساتھ انل وردہ نامی جگہ پر سامنا ہوا، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے یزید کی فوج نے انہیں ہرا دیا اور ان کے لیڈرز سلیمان بن سرد کو بھی شہید کر دیا۔ توابون کی یہ ہار سے دوسرے مسلمانوں کا بھی جذبہ زیادہ بڑھنے لگا اور لوگ زیادہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے لگے، اور ان میں ایک انسان تھا مختار ثقفی۔ یہ اہل بیت کا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی دور خلافت میں ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے، کیونکہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے آرڈر پر اسے جیل میں بند کر دیا تھا، اور یزید کی موت کے بعد اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس نے کوفہ میں موالی اور شیعہ کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی خود کو امام علی علیہ السلام کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا سکسیسر کہتے تھے، اور اسی وجہ سے کوفہ کے کافی لوگ ساتھ آنے لگے، اور اسی طرح مختار نے ایک فوج تیار کر لی جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا۔ مختار ثقفی اپنی فوج کے ساتھ کوفہ پر عبید اللہ ابن زیاد کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مختار اپنی فوج کے ساتھ دریائے خضر کے پاس پہنچ گیا، اور اس کی فوج کا کمانڈر ابراہیم بن اشتر تھا جو مالک اشتر کے بیٹے تھے۔ مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے اور کمانڈرز بھی تھے۔ اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی ایک بڑی فوج مختار ثقفی کے خلاف بھیجی جن کے پاس ایڈوانس اسلحہ اور تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، اور اس کے بعد مختار کی فوج بہادری کے ساتھ لڑی، عبید اللہ ابن زیاد کو شکست دے دی۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے کافی ساتھیوں
को कत्ल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में शामिल थे जैसे कि शिमर और अमर बिन साद। इस जंग के बाद मुख्तार ने कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया और दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद को खलीफा अनाउंस कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा में फैल रही थी। और जब मुख्तार को ये पता चला तो इसने अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और उसको अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी तो इसने मुख्तार के साथ डील नहीं की, बल्कि इसने अपने भाई मुसाब बिन जुबैर को एक फौज के साथ कूफा भेजा मुख्तार को कत्ल करने के लिए। और फिर मुख्तार और मुसब के दरमियान जंग हुई और बदकिस्मती से मुख्तार ये जंग हार गया और शहीद हो गया और मुख्तार के बहुत साथी भी मारे गए और इसी तरह मुख्तार की लीडरशिप एंड हो गई। और इस तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी क्योंकि कूफा भी अब इसके कंट्रोल में आ चुका था। और ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया ताकि कहीं अब्दुल्ला बिन जुबैर कब्जा न कर ले। और इसके बाद इसने मक्का और इराक को अपने अंडर लेने की कोशिश की। इसने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई मुसब बिन जुबैर था। हजाज और मुसब के दरमियान मस्कान नामी जगह पर जंग हुई और हजाज ने मुसब बिन जुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक मरवान के दोबारा कंट्रोल में आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो चुकी थी और इसका कंट्रोल बस हिजाज तक ही रह गया। अब मरवान ने दोबारा हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। हजाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह कैपिटल्स यूज करके पत्थर मारे और इनमें एक पत्थर जाकर काबा को लगा जिसे काबा को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तब भी सरेंडर नहीं किया और काफी दिनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ कुछ लोग ही रह गए और आखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा में छुप गया, लेकिन फिर उसे ढूंढकर कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद मक्का फिर से जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर शहीद ना होते, मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े ना होते। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई यजीद के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी ना कर सके। आज तक दुनिया में कितने बड़े बड़े बादशाह आए हैं जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसिस, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी, इनकी मौत हुई तो इनकी हुकूमत भी इनके साथ खत्म हो गई और इनकी मौत इनकी हार थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें याद नहीं किया जाता। लेकिन वहीं एक इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी और अकेला निकला और पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में जिंदा हो गया, इसको कहते हैं शहादत। और आज डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे, मेरा अकीदा है इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा है मजलूम होकर भी जीत कैसे हासिल की जाती है। अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 साथियों के जैसे फौज होती तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित नेहरू जो भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकर ने भी कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना दुनिया में इस्लाम का नामो निशान भी ना होता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्रा ने कहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी चीज है। और आपको पता होगा हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतासिर हैं। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम का मातम भी करते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि काफी फेमस राइटर्स, हिस्टोरिकन ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं नाम।
اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی۔ لیکن آج وہابیوں کے ٹکڑے پر پلنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہی کیا تھا۔